ٹی وی میں مجاہد علی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ ویسے تو یہ خبر بھی نہیں بنتی، بریکنگ نیوز بھی نہیں بنتی، اور جو کہتے ہیں زبان خلق پر ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت قومی بین الاقوامی اداروں کو انکشاف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ بہرحال ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ابھی سروے جاری کیا ہے، اس میں ایک لائن یہ تو دے دی کہ معیشت ہماری مستحکم ہوئی ہے، لیکن کرپشن کے اعتبار سے پاکستان کو ٹاپ ملکوں میں رکھا ہے، یعنی جو سر فہرست آتے ہیں۔ طویل اس میں کیا جاؤں کہ انہوں نے بدقسمتی سے وہ جو سب سے بڑے ادارے ہوتے ہیں، یعنی پولیس اور عدلیہ، جن کا ایک عام آدمی سے تعلق ہوتا ہے، انہیں بدترین کرپٹ ترین اداروں میں شامل کیا ہے۔ پھر پنجاب کو ماشاءاللہ ہماری مریم بیوی کی پہلے، اور بلوچستان کو دوسرے، اور سندھ تیسرے کو بھی رکھا ہے۔ پھر 59% کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومتیں مقامی حکومتوں سے زیادہ بدعنوان ہیں۔ میں کہاں تک گنوں کہ پھر یہ بھی جناب، یہ جو سرکار کا پیسہ ہوتا ہے، تصاویر چھپتی ہے کہ یہ مریم کا پنجاب اور زرداری کا فلاں اور فلاں کا یہ، شاید بلوچستان وغیرہ کے بعد اتنا پیسہ کے پی میں نہیں ہوتا، یہ بھی کہ ممنون قرار دینا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ انہوں نے کہا یہ نیب جو اکاؤنٹیبلٹی یعنی ادارے ہیں یا اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ مثلا جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب ہیں، بڑے معتبر لوگ پاکستان میں اس کے نمائندے رہے ہیں، ساتھ میں معیشت کے حوالے سے محترم فاروق سلیم صاحب بھی ہے۔ جسٹس صاحب، یہ جو بہت ہی پروفیشنل انداز میں، ٹیکنیکل انداز میں اعداد و شمار کے حوالے سے یہ کچھ دے دیا، لیکن آپ چلتے پھرتے گھر سے نکلیں تو اگر سگنل توڑ دیں تو ہمارے پکڑ لیتے ہیں، لائٹ نہیں جل رہی، بیلٹ نہیں جل رہی تو چالان آ جاتا ہے، اور ان کو کروڑوں اربوں کے۔ اور ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ میں ایک سندھ کے ایک کسی فیوڈل کا انٹرویو لینے گیا تو میرے ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ باہر 100، یہ کوئی 10 سال پرانی بات ہے، 100 پجیرو گاڑیاں کھڑی تھی۔ تو میں نے کہا تمہیں کیسے 100 پتا؟ کہہ رہا ہے 10 ادھر سے اور 10 ادھر سے، میں نے گنی، ہو گئی 100۔ تو آپ کا جو 40% جو ایگریکلچر ہے، اس پر کوئی 5% جو وڈیرے ہیں، کہتے ہیں جی وہ 67، 2 ارب بھی ٹیکس نہیں دیتے، وہ تو سب چلے گئے۔ یعنی کوئی یہ تو ایک پتہ نہیں اس کو شاید دیکھا بھی جائے یا نہیں جائے حکومتی سطح پر۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے؟ جی دیکھیے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایک سسٹم ہوتا ہے سروے کا، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ ملک میں پھیلے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اپنی رپورٹس وہاں سے دیتے ہیں، پھر اس کو رپورٹس کو اسیس کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں جو آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اب اس میں یقیناً یہ نہیں آپ کہہ سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو سروے کیا ہے وہ غلط جگہ پہ کیا ہو، صحیح جگہ پہ نہیں کیا ہو۔ آپ کے جو سرویز ہیں ان کی اپنی انٹیگریٹی کبھی یہاں پہ شمار، اس میں وہ کس حد تک انٹیگریٹی ان کی ہے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن بصورت اس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں، اور بائی اینڈ لارج آپ اس کو 100% ٹرانسپیرنٹ نہ بھی کہیں تو کم از کم 75-80% تو یقیناً ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ ہاں، فاروق سلیم صاحب، انہوں نے کوزے میں سمیٹ دی، اور میں نے کہا کہ پاکستان میں کرپشن کوئی خبر ہی نہیں ہے، بلکہ نہ بریکنگ نیوز ہے، لیکن انٹرنیشنل ادارے نے، اور یہ برسوں سے ہو رہا ہے اور کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ مشہور تھا دے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ گیا ہے، کسی کا شعر بھی آ گیا تھا۔ لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ معیشت مستحکم ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو پیسوں سے کچھ کی ہے، اس حوالے سے بھی جب بھی آپ سے گفتگو کرتا ہوں تو آپ انبار لگا دیتے ہیں اعداد و شمار کے کہ جناب ہمارا جی ڈی پی گروتھ جو ہے 2-3% ہے، آپ کہتے ہیں قرضوں کا جو ہے ہزاروں مقروض ہے ملک کا آپ کا۔ میں نے کہا نا، اب کیا اس کو ریپیٹ کروں؟ تو یہ جو ایک ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کرپٹ تو ہیں، کیا واقعی حالیہ سال میں یا مہینوں میں معیشت بہتر یا مستحکم ہوئی ہے فاروق صاحب؟ دیکھیے، بڑے غور سے میں نے رپورٹ پڑھی ہے، اور آپ کے سوال کا جواب ڈائریکٹ یہ بنتا ہے کہ سوئی کی نوک کی جتنی امپروومنٹ ضرور ہوئی۔ آپ سمجھیے کہ وہ جس کو کہتے ہیں ڈراپ ان دا بکٹ، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 66% پاکستانی جو ہیں، جو رسپونڈنٹس تھے اس سروے کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پبلک سروسز کے لیے رشوت نہیں دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ 34% پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے پبلک سروسز کے لیے رشوت دی ہے، یعنی کہ 1 in every 3۔
ہر 3 پاکستانیوں میں سے ایک پاکستانی ایسا ہے جو پبلک سروس کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے اس کو مجبور. اچھا رپورٹ جو 3 بڑے ادارے ہیں وہ پولیس، پروکیورمنٹ جو حکومت خریداری کرتی ہے، اور عدلیہ. اب رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پولیس کی جو پرسپشن ہے کرپشن کی، اس میں آپ سمجھے رتی بھر کچھ امپروومنٹ، مارجنل امپروومنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے، تو وہ ہم مان لیتے ہیں کہ ہوئی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پروکیورمنٹ جو ہے جس میں حکومت خریداری کرتی ہے، اور میرے تخمینے کے مطابق تقریباً 10,000 ارب کی خریداری کرتی ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں ملا کے سالانہ کی بنیاد پہ، ان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امپروومنٹ نہیں آئی، اس میں لیکیجز ہیں، جس کا پیغام یہ جاتا ہے کہ جو اسٹیٹ منی ہے وہ سیف نہیں ہے، اس میں لیکیجز ہیں، اس میں کرپشن ہے. پھر جب عدلیہ کا کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کرپشن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی ساکھ، مطلب اب یہ دس از اسٹیٹ کریڈیبلٹی وی ٹاکنگ اباؤٹ، تو اس کے اندر بھی وہی ہے. تو معاملہ حکومت چاہے جو بھی کہے، وہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ شاید ذرہ بھر یا ذرہ برابر امپروومنٹ ہوئی ہے، لیکن نتھنگ ٹو رائٹ بیک ہوم، کوئی بڑی امپورٹنٹ بات نہیں ہوئی. اچھا پھر جو آپ نے اپنے بیانی، آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا وہ بڑی زبردست، اس پہ ذرا دوبارہ فوکس کر. جسٹس صاحب، یہ جو جسٹس عثمانی صاحب آپ کا تو براہ راست جوڈیشری سے تعلق رہا ہے، اور ماشاءاللہ چلیں ہم اپنے اینکروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ہم لوگ بھی میڈیا کے لوگ بھی اچھی خاصی وہ ہے. تو ججز غالباً ہائی کورٹ کے ججز ہوئے، سپریم کورٹ کے ججز ہوئے، پھر ان کی پنشنیں ہوئیں، پھر ماشاءاللہ کلرکس ہوئے، خاصے ہوتے ہیں. اگر یہ مجموعی طور پر انہوں نے کسی اسپیسیفک نہیں بلکہ جوڈیشری اوور آل، سوری ٹو سے، مجھے پتہ ہے آپ کا پس منظر، ہر ایک جج چاہے ریٹائرڈ ہو یا اس وقت بیٹھا ہو، کیوں نہیں اس کو چیلنج کرتے؟ کتنا بڑا آپ کی جوڈیشری میں دھبا ہے، یہ جو ہر بات پر ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اس وقت آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور جج حضرات جو سوری ٹو ریمارکس دیتے ہیں، اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیے، یہ اس سے کرپشن سے تعلق نہیں ہے. جوڈیشری میں جو کرپشن ہوتی ہے وہ ججز کرپشن نہیں کرتے ہیں. لو لیول پر یقیناً ہوتا ہے، کچھ ایڈوانٹیجز لوگ لیتے ہیں، لیکن کرپشن یہاں پہ جوڈیشری میں جو ہوتی ہے وہ آفس میں جو کام ہوتا ہے اس میں کرپشن ہوتی ہے. ان دا سینس کہ اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن فائل کرنی ہے، کوئی نوٹس کرانی ہے، کچھ کرنی ہے، تو جب تک کہ آپ کچھ پیسے اس کو نہیں دیں گے تو وہ کام نہیں ہوگا، جس کو کہتے ہیں اسپیڈ منی. اسپیڈ منی کی جب تک نہیں دیتے آپ تو کام نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک کرپشن میں شامل ہوتا ہے، لیکن کرپشن وہاں زیادہ ہوتی ہے. ججز کی اپنی جو انٹیگریٹی ہے اور اپنے فیصلے ہیں غلط ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کرپشن وہاں پہ اتنی نہیں ہوتی. اپنے فاروق بھائی، جج صاحب کہہ رہے ہیں مثلا اگر آپ مجھے کسی چینل پہ دیکھ لیں گے اور میں سوال کرتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجاہد ولی کا تو سوال نہیں ہے، یا یہ گیس بہتا ہے، یہ تو ان کا گیس نہیں ہے. یعنی بہت ہی سمپلیفائی ہوتا ہے. اگر جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جج کو نہیں پتا، تو مثلا یہ کہ وہ تو اس کو، ہم نے تو سنا ہے اصل میں تو پاورفل منشی ہوتا ہے جو فائل رکھتا ہے، جو دیتا ہے کون سی فائل دیتا ہے، کہاں ہوتا ہے، اور وہ فائل جو ہے وہ باہر جا کے 5,000 روپے میں 10 لاکھ کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے. تو مثلا خود اپنے احاطۂ عدالت میں اگر کوئی جج، سوری ٹو سے عثمانی صاحب تو پرانی روایت کے آدمی ہیں، ان کے احاطۂ عدالت میں کھلے عام کوئی ایسی چیز نہیں ہے، فائلیں کس طرح ہوتی ہیں، ضمانتیں کس طرح ہوتی ہیں، گواہ کس طرح ہوتے ہیں، اوپن. اور یہ میں نے دیکھا، اور پولیس کو تو میں نہیں کہہ رہا، ویسے بھی ڈر لگتا ہے، باہر نکلنا ہے مجھے یہاں سے. تو یہ تھوڑا سا میں سمجھنے کی کوشش کروں گا فاروق بھائی. مثال دیتا ہوں. مجھے اتفاق ہوا ایک دفعہ سنگاپور کی کورٹ میں جانے کا، اور وہاں پر ایک کوئی کیس تھا جس سلسلے میں گیا تھا. تو وہاں پہ جو میں نے دیکھا سسٹم ہے، وہاں پہ جب کوئی آدمی کوئی اپلیکیشن فائل کرنا چاہتا ہے یا کوئی چیز فائل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے صرف ایک ونڈو ہوتی ہے، اور اس میں کوئی اور جگہ نہیں ہوتی اس کی جو لوگ اندر کام کر رہے ہیں ان سے کانٹیکٹ کرنے کی. وہ ونڈو میں جا کے داخل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو کچھ نہیں، بعد میں ایک اور ونڈو سے اس کا جواب مل جاتا ہے اس کو. تو یہ آپ کو سسٹم جو انٹروڈیوس کرنا پڑتا ہے، جب تک اس قسم کا سسٹم نہیں ہوگا کام نہیں چلے گا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں آپ ہر ایک چیز کے لیے انڈیویجول آدمی سے ڈیل کرتے ہیں. جب آپ انڈیویجول آدمی سے ڈیل کرتے ہیں تو ہر ایک کا مقصد خاص طور سے کورٹ میں یہی ہوتا ہے کہ میرا کام جلدی سے جلدی ہو جائے، اور جلدی سے جلدی کرانے میں پھر وہ اسپیڈ منی آپ کو دینا پڑتا ہے. تو اس قسم کی یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہہ دیا کہ کرپشن اس لیول پر ہوتی ہے یقیناً، لیکن
जजेस के लेवल पर करप्शन बहुत कम होती है यकीनन होगी क्योंकि हर नहीं होता। फारूक सलीम साहब एक कुछ कहा यह गया कि एक ज़माने में बांग्लादेश के बारे में कहा था जनाब, उन्होंने कहा कि करप्शन को करने दो, लीगलाइज कर दो, क्योंकि कम से कम ये होगा ना कि जब एक शादी होती है तो 1000 मेहमान बुलाए जाते हैं, तो 10,000 मुर्गियाँ कटती हैं, तो कंटेनर यानी वो नीचे तक पैसा जाता है। और ये अगर वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बिल्कुल कमिटेड ईमानदार लोग हों तो बेचारा गरीब आदमी तो मारा जाए। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ आपको इतनी गाड़ियाँ हज़ारों या लाखों की तादाद में नज़र आती हैं, वो लोग नेवी और बहरिया और फलां और ये जो बताए तो बड़ा ठीक ठाक ही लगता है। तो वो कहते हैं ये इसका तो फ़ायदा ही है ना करप्शन का, इससे ये तो होता है ना कि पैसा फिर वो चपरासी के घर जा रहा है, प्यून उसके छोटे लोगों के जा रहा है, तो इसमें क्या है रेड वैसे फारूक सलीम साहब? दो बातें मुजाहिद साहब। पहली बात तो जज साहब ने जो कहा और जो तफरीक उन्होंने हमारे सामने रखी कि शायद जज करप्ट नहीं होते, उनके नीचे वाले ऑफिसर्स करप्ट होते हैं, ये जज साहब की ज़ाती ओपिनियन है, ये रिपोर्ट में कहीं नहीं कहा गया। रिपोर्ट में ये तफरीक नहीं कही गई कि जज करप्शन नहीं करते और नीचे वाले करते हैं। जज ने रिपोर्ट में सिर्फ अदलिया का जिक्र किया गया, और अदलिया का मतलब मैं तो यही लूंगा कि सारी अदलिया तो गैदर, उसमें जजेस भी हैं, उसमें उनके नीचे वाला स्टाफ भी है। और फिर मैं रेफर कर रहा था जो आपने मुजाहिद साहब अपने इब्तदाई में कहा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। देखिए 78% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि जो नैब का इदारा है, जो हमारा एंटी करप्शन का इदारा है, और जो FIA का इदारा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 78% रिस्पोंडेंट्स कह रहे हैं। अब इसका इसका ये इशारा क्या, ये पैगाम क्या देता? ये कहता है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं जिनका काम एंटी करप्शन का है, उनको वो वॉच डॉग जो हैं, उनको भी वॉच डॉग चाहिए। हम कहते हैं कि ये रेफरी हैं, और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि उन रेफरीज के ऊपर भी एक रेफरी चाहिए। तो आप सोचिए कि ये दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। तो फिर ऐसे ही रिस्पोंडेंट्स ने जो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं कि हुकूमत का जो निज़ाम है उसमें एहतसाब का फुकदान है और उसमें शफाफियत की कमी है, ये रिपोर्ट के रिस्पोंडेंट्स कह रहे हैं। और फिर ये भी कहा गया कि करप्शन की जो केसेस चलने निकलते हैं, उनमें बड़ी ताखीर हो जाती, यानी कि उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ये शायद उस्मानी साहब, आपने जो ये तो बरसों से काम कर रहा है, ये रिपोर्ट हो सकता है हमारे हाई अप की तरफ, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सदर और तो और अब तो हमारे फील्ड मार्शल तक भी यानी यकीनन पहुंची होगी, क्योंकि सारी दुनिया में जाती है। तो कभी आप क्योंकि इससे वाबस्ता हैं, कभी उन्होंने आप लोगों से कहा कि जनाब ये जो आप रिपोर्टें तैयार करते हैं, ये जो सब कुछ करते हैं, इससे जो मुल्क की बदनामी होती है, और मुल्क की नहीं बल्कि जो इस मुल्क के हेड्स होते हैं उनकी भी तो बदनामी होती होगी, क्या गवर्नमेंट इससे कंसर्न करती है? जो आपकी रिपोर्टों पर कुछ और करती है, या ऐसी कहती है छोड़ो यार फाइल में फेंक दो उधर? जी सॉरी। मेरी नज़र में तो ऐसा कभी मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, और जितने हमारे जज हजरात हैं कभी किसी ने उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये मैं नहीं कहता कि नहीं होता, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन मेजॉरिटी जैसे मैंने आपसे कहा कि जजेस खुद जो, मैं जजेस की बात नहीं कर रहा, जजेस साहब खाली जजेस की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि क्या हुकूमत, जो मैंने कहा कि हमारी माशाल्लाह इस वक्त जो बैठे हुए मैं शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं, इन तक भी रिपोर्ट पहुंची होगी, और फिर उससे पहले जो होंगे उन तक भी पहुंची होगी। तो कभी गवर्नमेंट सतह पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से पूछा गया कि आपने जो रिपोर्ट तैयार की है इससे मुल्क बदनाम होगा, इससे मुल्क बदनाम हो रहा है, और आप क्यों इस तरह की तशहीर कर रहे हैं? क्या वो देखते भी हैं या नहीं देखते? कहते हैं छोड़िए, क्या फ़र्क पड़ता है? ये आप क्या पूछ रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये क्यों कर रही है? जी देखिए, जहाँ तक कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, उसका वो तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक हम हिस्सा हैं, और हमारा ये काम ये है कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से मुल्क के अंदर जो ये चीज़ें हैं, करप्शन, ख़ासतौर से करप्शन के मामले में, हम जो सही आदद शुमार पेश करें उनको। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा, जो हम करते हैं, अपने सर्वेयर्स भेजते हैं, लेकिन अब हमारा सिस्टम इतना परफेक्ट तो है नहीं, और जिससे मैंने शुरू में आपसे कह दिया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे सर्वेयर जो है 100% करेक्ट और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन जो उनकी परसेप्शन है वो सामने होती है। और जो आपने देखा अभी कि जो पुलिस जो है उसको सबसे ऊपर रखा गया, जुडिशरी नंबर 2 है, आप देख लीजिए, यानी करप्शन के लिहाज से जो पुलिस के नीचे है। उसको तो होना ही नहीं चाहिए जैसे साहब, अदलिया को तो होनी ही नहीं चाहिए, दूसरा या तीसरा तो खैर लाइटर में मैं कहता हूँ। लेकिन फारूक सलीम साहब, एक और जो बात है,
آپ کے خیال میں جو اگر معیشت کرپشن کے ذریعے اور آپ بد انتظامی کے ذریعے اور بدعنوانی کے ذریعے اگر واقعی مستحکم ہو رہی ہے، پھل پھول رہی ہے، اس کے ثمرات بھی اگر ہوگا موج تک پہنچ رہے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ جو کہا جا رہا ہے، ایک اشارہ دیا کہ نہیں معیشت مستحکم ہو رہی ہے، اس رپورٹ میں بھی شاید کہیں آیا ہے یہ، تو سوری پروفیسر نعیم صاحب، اس کو کس طرح کنکلوڈ کریں گے آپ؟ دیکھیے ابھی کچھ دن پہلے وہ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک انالیسز IMF والوں کا سامنے آیا تھا، اس میں جو اعداد و شمار بتائے گئے کہ تقریباً 6 سے 8% GDP کا نقصان ہوتا ہے کرپشن کی وجہ سے پاکستان کے اندر۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 9,000 ارب روپے کی ایسی اماؤنٹ ہیں جو کرپشن کی نظر ہو جاتی ہیں سالانہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اندر۔ اب میں پاکستان کا پچھلا والا سینسس دیکھ رہا تھا، اس کے مطابق تقریباً 3.5 کروڑ خاندان رہتے ہیں پاکستان میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر پاکستانی خاندان اوسطاً اس کا نقصان جو ہوتا ہے کرپشن کی نظر جو ہو جاتا ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے سالانہ ہر پاکستانی فیملی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور آپ نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے، آپ نے کہا کہ شاید کرپشن کا بہت فائدہ ہوتا ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت 47% پاکستانی جو خاندان ہیں وہ شرح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ آپ سوچئے کہ تقریباً آدھی آبادی اس ملک کی جو ہے وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہی ہے، 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ ہر پاکستانی خاندان کا جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، تو اب آپ بتائیے کہ نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہاں پروفیسر نعیم صاحب، جیسے شاہد عثمانی صاحب، موضوع ایسا ہے کہ اس پر جیسے میں نے کہا کہ پاکستان میں تو اب یہ خبر ہی نہیں بنتی، بریکنگ نیوز بھی نہیں بنتی، یہ بات بڑی سادگی سے لی جاتی ہے، تو کیا ہو گیا بھائی، اوپر کی آمدنی والی نہ بیویاں پوچھتی ہیں، نہ بچے پوچھتے ہیں، نہ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، نہ افسر اپنے کلرک سے پوچھتا ہے، نہ تو کہیں کسی لیول پہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں، اور اکاؤنٹنگ کرنے والے ہی سب کرپٹ کرائیں۔ تو شکریہ جیسے شاہد عثمانی صاحب، شکریہ محترم فرخ سلیم صاحب کہ اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، اس پر گفتگو کرتے ہوئے سوری ٹو سے شرم کا لفظ تو خیر چھوٹا ہے، لیکن چلیے اسی پہ گزارا کرتا ہوں اور اجازت لیتا ہوں، پھر حاضر ہوتا ہوں بریک کے بعد۔ ٹی وی میں مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ میرے مہمان ہیں محترم عمران اسماعیل صاحب، گورنر سندھ تو اب خیر لاحقہ کسی کو صاحب نہیں لگتا ہے، صرف سابق گورنر سندھ نہیں بلکہ مجھے یاد ہے 2002-01 میں جب بانی تحریک یہاں آتے تھے تو ایک عمران اسماعیل ہوتے تھے، ایک دو اور پورا بھرپور ان کے ساتھ گزرا، اور پھر جب گورنر بنے ہمارے بتانے میں حرج نہیں ہے تو غالباً میں پہلا تھا جو ان کے ناشتے پر پہنچ گیا تھا، جاگتے سوتے انہوں نے ناشتہ کرایا تھا مجھے، وہ میں نہیں بھولوں گا۔ اور یہ بھی ہے کہ جب 10-11 مئی کو پریس کلب آئے ہمارے محترم عمران اسماعیل صاحب، اور ہم نے خیر سرگوشی میں گفتگو کری، وہاں میں نے ان کو سیاستدان کی زندگی میں اپس ڈاؤن آتے ہیں، عروج و زوال آتا ہے، تو شکریہ عمران اسماعیل صاحب، اور میں روایتی آدمی ہوں اس لیے روایات کا برباد، لیکن کیا یاد دلانا یہ باتیں اچھی تھی عمران بھائی صاحب؟ بھائی کچھ حرج تو نہیں ہے اس میں کوئی؟ نہیں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کوئی حرج نہیں ہے، میں سن کے اداس نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک ماضی کی طرف چلا جاتا ہے آدمی، لیکن کیونکہ آج کل لوگوں کو نہیں ہوتا نا کہ پولیٹیشینز ہوئے یا گورنر ہوئے، اس طرح کے بھی ان سے تعلقات ذاتی طور ہوتے ہیں، اور وہ ہم روایت بھی برقرار رکھتے ہیں، وہ تو آپ کو علم ہی ہے، آپ جو آتے تھے۔ بھئی آج کل یہ جو آپ کے مجاہد بھائی، آپ نے ایک چیز اور آپ نے یاد نہیں دلائی کہ میری زندگی کا پہلا پولیٹیکل انٹرویو آپ نے کیا تھا۔ اچھا، اور وہ زمانے میں تو خیر اب تو آپ پتہ ہی ہے، آپ کو چینل بھی بہت، اور وہ بھی خیر اس میں زیادہ اپنے بارے میں گفتگو ہوئی، لیکن اس بانی اور اس بارے یہ آپ کے ہمارے دوست، مجھے یاد ہے کیونکہ شاید جب جاوید ہاشمی نے جوائن کیا تھا تو فیصل واڈا کے گھر پہ کیا تھا، وہ بڑا بھرا ہوا تھا، جگہ خیر میں بڑی مشکل سے پہنچا تھا۔ آج کل بڑی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں اور بڑے کہتے ہیں جی جو میں کہتا ہوں وہ دیکھیں پورا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ آپ بھی کافی تو ان سے جانتے ہیں، یہ سیاست میں پیشن گوئیوں کی روایت کو آگے بڑھانے میں اور جو باتیں کہنے میں، مثلاً کیا اس کو لفظ سوری ٹو سے خود نمائی کہا جائے؟ جی فیصل واڈا جو ہے وہ میرے دوست ہے، اور آج کل ان کی پیشن گوئیاں بھی خوب مشہور ہوئی ہوئی ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پیشن گوئیوں سے زیادہ وہ انفارمیشن بیسڈ
گفتگو کرتے ہیں جس کو وہ پیشن گوئی کا نام دے دیتے ہیں. نہیں تو مثلا لیکن یہ کہ کچھ روایت بھی ہوتی ہے جیسے آپ بھی الگ ہوئے اور وہ بھی ہوئے، لیکن اب تو ان کی بٹرنس جو ہے وہ بانی تحریک کی طرف چلی گئی ہے، جیسے کوئی جو -1 کہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں. عمران اسماعیل صاحب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو ایک چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ -1 کس کو کرنا ہے. مائنس تو پی ٹی آئی ہو گئی ہے، پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں، ڈزنٹ ایگزسٹ. ابتدائی عمران خان تو کس کو کس میں سے نکالنا ہے؟ اب پی ٹی آئی ہوتی ہے، آپ وہ کہتے کہ جس پی ٹی آئی میں سے عمران خان کو -1 کرنا ہے تو ایک علیحدہ بات ہوتی. پی ٹی آئی تو اب بچی نہیں. جو لوگ ہیں وہ آج نکال دیں ان کو باہر پی ٹی آئی سے، عمران خان کالج کے لڑکوں کو اندر لے آئیں گے، ان کو ایم این اے ایم پی اے بنا دیں گے. تو لہٰذا وہ -1 کرنے والی بات تو میرے خیال ہے اب بالکل ختم ہی ہو گئی ہے. دیر از نو -1. مائنس کیا جاتا ہے پارٹی میں سے، اور پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ایز پولیٹیکل پارٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی مور. اب صرف عمران خان ہے، عوام ہے اور باقی لوگ ہیں بس. نہیں لیکن عمران بھائی ابھی میں جب کے پی میں تھا 91 شاید سندھ اور پنجاب کے مقابلے میں دوسرا کلچر ہو، کے پی میں جب آفریدی کو الیکٹ کیا گیا پھر آفریدی کو، تو میں وہیں تھا. پورے 91 ممبر وہاں موجود تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ لوگ کیونکہ وہاں روایتی لوگ ہیں شاید اپنے گھر اس طرح نہیں جا سکتے تھے، شاید گھیراؤ کر لیا گیا تھا. یہ تو حقیقت ہے نا کہ جب اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو کے پی میں تو 12 سال سے ہے، لیکن یہ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے نا عمران اسماعیل صاحب. تو ہم کیسے کہیں کہ پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ کے بات پی میں تو تو ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی. نہیں یہ ہے تو ہر جگہ. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پارٹی جس کا جھنڈا نہ ہو، ایک پارٹی لے لیا جائے جس کی الیکشن سمبل جس سے لے لیا جائے، جس پارٹی کے انڈر آپ الیکشن نہ لڑ سکیں، تو پارٹی بچی کہاں؟ تحریک انصاف. مجھے بتائیں اگر 1 منٹ کے لیے عمران خان کو ہٹا لیں تو کون ہے تحریک انصاف چلا رہا ہے؟ کس کے نام پہ ووٹ ملے گا؟ کون کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، ختم ہے. پھر تو اختتام ہے. تو یہ تو ایک بھرم رہ گیا ہے تحریک انصاف کے نہیں نام تو کا. یہی آپ کو بھی علم ہے کہ عمران بھائی پھر تو یہ تو ہر ایک روایت ہے نا پاکستان کا، ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہ شخصیت پرستی ہے. شریف خاندان کے بغیر نون لیگ کہاں ہے؟ زرداری خاندان کے بغیر یا بھٹو خاندان کے بغیر پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ ویری انفارچونیٹ لیکن ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ویری انفارچونیٹ لیکن ایسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں. لیکن آپ وہ 91 لوگوں کی بات کر رہے تھے نا، میں اس پہ مثال دے رہا تھا کہ ان کو اگر عمران خان کہتے کہ جی آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دیں تو وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دیتے. تو وہ یعنی کوئی پارٹی کا ڈیسیجن تو ہو نہیں رہا کہیں پہ بھی. پارٹی تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. پارٹی میں تو وکیل گھسے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. وہ جی کمیٹی میں سے اس کو نکال دیں، کمیٹی میں اس کو ڈال دیں. وہ جی اس نے وہ این ڈی یو کا کورس اٹینڈ کر لیا وہ غدار ہو گیا، اس نے یہ کر لیا وہ غدار ہو گیا. دبا کے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں تحریک انصاف میں. اور ہو کیا رہا ہے وہاں پہ؟ کون سی سیاسی حکمت عملی وہاں پہ طے ہو رہی ہے؟ کون بیٹھ کے وے فارورڈ دے رہا ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ. آپ کو اگر پتہ ہے تو مجھے بتا دیں. وہاں سوائے عمران خان کے جو ورڈ وہاں سے آ جائے وہی حرف آخر ہے، باقی تو کچھ زیرو ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ عمران خان نے بھی تو انہی لوگوں کو ورڈ دیتے ہیں نا، چنا ہے جو اس وقت ہیں. وہ کیوں دیتے ہیں ان کو؟ اس کے معنی ورڈ تو ان کے ہوتے ہوں گے نا. یا جب وہ سہیل آفریدی کو نامنیٹ کرتے تھے اور گنڈا پور کو نکالتے ہیں تو یہ عمران خان کے کہنے پہ ہوتا ہوگا نا. ظاہر ہے، میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے کہنے پہ ہوتا ہے، پارٹی کے کہنے پہ نہیں ہو رہا. پارٹی نہیں ہے وہاں پہ. جو جس پارٹی میں سے عمران خان کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے -1، وہ پارٹی ہی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اب صرف عمران خان ایگزسٹ کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں لیکن یہ تو آپ نے دیکھا نا کہ کنڈی صاحب تو یہاں آگے کراچی بیٹھ گئے تھے، بڑا اطمینان تھا کہ ہم 22 ادھر کر دیں گے 22 ادھر کر دیں گے. یہ پارٹی یہ تھی نا کہ کم از کم کے پی کے حد تک 91 بیٹھے ہوئے تھے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ گورنر کنڈی صاحب تو کراچی آ کے بیٹھ گئے تھے. انہیں تو یقین تھا کہ حلف برداری نہیں ہوگی، انہیں یقین تھا کہ وہ 91 نہیں ہوں گے، 71 ہوں گے، 20 ادھر چلے جائیں گے. لیکن اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کے پی کی میں ایک مثال اس لیے بار بار دے رہا ہوں آپ کو کہ وہاں 91 ارکان تو تھے نا جو پی ٹی آئی کے نام پر لڑے تھے، جیتے تھے، بیٹھے تھے، ووٹ دیا. بالکل. تو کے پی تک تو مانتے ہیں پارٹی ہے. وہ 91 ارکان تھے. میں عرض یہ کر رہا ہوں سر، آپ شاید اپنی بات میں سمجھا نہیں پا رہا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان پی ٹی آئی کا نام ختم کر کے آپ عمران خان کو نکال دیں اس میں سے -1 ہو گئے، عمران خان باہر جا کے دوسری پارٹی بناتے ہیں، اس کا نام بی ٹی آئی رکھتے ہیں. وہ بی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بڑی ہو جائے گی. تو عمران خان از لارجر دین پی ٹی آئی ہمسیلف. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیانیہ ابھی میں کنڈی صاحب کا ہی پڑھ رہا تھا یا پوری نون لیگ کا آتا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر خود عمران خان تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اب ان کا وجود ہے نہیں ہے، وہ ماضی ہیں، پاسٹ ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟
دیکھیے اس کا فیصلہ تو انتخابات ہی کریں گے نا، عوام کرے گی اس کا فیصلہ. ٹی وی پر بیٹھ کے تقریر کرنا، وہ نون لیگ والے بتائیں یا پیپلز پارٹی والے بتائیں کون ختم ہو گیا کون نہیں ہوا. ہم نے بھی بڑا یہ کیا کہ جی نواز شریف ختم ہو گئے، سیاسی طور پہ وہ مردہ قرار دے دیے گئے، وہ ان کی سیاست ختم ہو گئی. کچھ بھی نہیں ہوا. ہی کیم بیک. ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. وہ پہلے اس سے نکالے گئے حکومت سے، پھر اس کے بعد انتخابات ہوئے، ٹوٹل 12-13 سیٹیں ان کو ملی. وہ سب نے کہا کہ جی ختم ہو گئی پارٹی، مر گئی، فلانا ہو گیا. یہ سیاسی عمل ہوتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. نون لیگ کو خاص طور سے اب تک سیکھ جانا چاہیے، تو 4-6 دفعہ اس عمل سے گزر چکے ہیں. یہ تو آنے والے انتخابات یا عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سیاسی طور پہ مردہ ہو گیا اور کون سیاسی طور پہ زندہ ہے. اس کا فیصلہ میں اور آپ تو ٹی وی پر بیٹھ کے نہیں کر پائیں گے. ہاں عمران بھائی ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا سابق گورنر سندھ عمران. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. کم وقت ہوتا ہے. ہمارے عمران اسماعیل صاحب ایک پوری سیاسی تاریخ رکھتے ہیں، خاص طور پر خاص صاحب سے مجھے علم ہے کہ کتنا قریبی تعلق تھا. شکریہ عمران بھائی. یہ بتائیں کہ آپ جو بھی کہہ رہے تھے، مطلب آپ کو یقیناً علم ہے کہ پیپلز پارٹی تو پنجاب میں تھی اس وقت، جب 70 میں تھا سندھ میں تھی نہیں پیپلز پارٹی. اور شریفوں کی پارٹی پنجابی میں ہی تھی، یہ وہیں ہے. اور وہ پارٹی بھی کیا، جیسے میں نے کہا کہ آپ جب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں یہ ایسا خاندان کی طرف چلی جائے گی یا جا رہی ہے؟ جیسے علیمہ بی بی اب ترجمان بنتی ہیں، جس طرح شریف خاندان اور زرداری خاندان، تو تحریک انصاف بھی اب خاندان کی پارٹی بن جائے گی، بن گئی ہے؟ نہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بیکاز علیمہ خان یا عمران خان کی دیگر بہنوں کا کبھی بھی پارٹی کی سیاست میں کوئی ہاتھ نہیں رہا. وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے یا ان سے ملاقات کے لیے وہاں جاتی ہیں، وہاں صحافیوں سے بات ہوتی ہے، وہ جو بھی جواب دیتی ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ وہ صرف اپنے بھائی کی رہائی تک محدود ہیں، اور پارٹی کے دیگر معاملات میں اور چیزوں میں ان کا اس طرح عمل دخل نہیں ہے جیسے دیگر جماعتوں کے خاندانوں کا ہوتا ہے. عمران خان نے کبھی بھی اپنی خاندان کے لوگوں کو پارٹی میں گرپ نہیں مضبوط کرنے دی. تو اب پتہ نہیں اب کیا حالات ہیں، کیونکہ اب تو ہم تھوڑے دور ہیں، لیکن اس وقت تو یہی تھا. لیکن آپ یہ تو علم ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹیاں، بہرحال آپ کو بھی علم ہے کہ وہ تو خیر کے پی کی تو خیر خاص مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ وہاں ایک کمٹمنٹ ہے، وہ ختم تو نہیں ہوتی نا. جیسے آپ کو نے خود کہہ رہے تھے کہ شریف نواز نون لیگ ہے، وہ چند ضرورتوں اور مفادات کے تحت ہے. پیپلز پارٹی ہے کہ سندھ کر رہی ہے. کیا آپ اسی زمرے میں رکھیں گے کہ پی ٹی آئی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرح؟ نہیں دیکھیں، یہ تو بلا شبہ پی ٹی آئی تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی تھی نا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز تھے، جو پی ٹی آئی کے پرانے لوگ تھے، وہ ان سے پارٹی چھڑوا دی گئی. باقی لوگ جیل میں ہیں، عمران خان جیل میں ہیں. اس وقت پارٹی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ پارٹی کو اس طرح سے چلا نہیں پا رہے. نہ ان کو نظریے کا صحیح سے علم ہے، نہ ان کو پارٹی کے موڈ کا علم ہے کہ پارٹی کس طرح ہے. ورکرز کو نہیں جانتے. تو پارٹی کی ایگزسٹنس اس وقت صرف ایک آدمی کے اوپر ہے، وہ ہے عمران خان. تو جو لوگ بھی عمران خان کو -1 کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پی ٹی آئی اٹ سیلف بغیر عمران خان کے کوئی اینٹی ہے ہی نہیں ہے. اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. آج اگر عمران خان کو آپ -1 کر دیں اور وہ چھوڑ کے باہر جا کے کوئی ABC پارٹی اناؤنس کر دیں، تو یہ پورا کا پورا فرور اور پورا جو وزن ہے، سیاسی وزن، یہ سارا ادھر شفٹ ہو جائے گا. وہ کالج کے لڑکوں کے ساتھ پارٹی بنا لے، وہ بن جائے گی. تو عمران خان ہے اور عوام ہے. پی ٹی آئی از ناٹ ایون اے بفر. وہ کچھ بھی نہیں ہے پی ٹی آئی. لیکن یہ کہ بہرحال تو نکالا نہیں جا سکتا. ایک وقت آیا تھا کہ محترمہ بھی جو ہے ملک سے باہر چلی گئی تھی. نواز شریف صاحب بھی 6-8 ماہ رہتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں اگر وہ نہیں، کوئی کہتے ہیں کہ حکمت عملی اگر باہر چلے جائیں اچھا ہے، جیسے بک جاتے، اگر چلے جائیں باہر تو پھر پارٹی رہے گی عوام میں؟ نہیں، اگر خان صاحب دیکھیں، خان صاحب ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں. وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان سے باہر جانے پر راضی ہوں گے، یا ان کو کوئی آفر ہوئی بھی ہے یا نہیں، مجھے اس کا بھی علم نہیں. لیکن اتنا ہی ہو جائے کہ اگر خان صاحب کوئی افہام و تفہیم کی بات ہی کر لیں، کوئی ہیٹ کو کم کرنے کی کوشش کر لیں جو اس وقت ہے، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ قدرے پریشان ہیں اس چیز سے کہ وہ اس ٹکراؤ کی سیاست کا حصہ جو ہے وہ بڑی نہیں بننا چاہتے ہیں. وہ
بڑی مشکل اس میں صورتحال میں اگر آپ ان سے پرائیویٹلی گفتگو کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی ہمارا تو خیال یہ ہے کہ اس پر مفاہمت ہونی چاہیے اور ہمیں بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا جو جہاں پہ اب بات پہنچ گئی ہے وہ یا تم نہیں یا ہم نہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ملک کی فوج ہی نہ ہو، ایسا یہ تو ہو نہیں پائے گا۔ سو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بات چیت کا آغاز ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ملک کے لیے بہت اچھا ہے، ملک کی اکانومی کے لیے بہت اچھا ہے، لوگوں کا کانفیڈنس بڑھے گا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے پہ۔ آپ کے اگر میں بہت ہی آخری سوال جاؤں گا، آپ کے 25-30 سال کے تعلقات دہائیوں پر ہیں، بہت قریب بھی رہیں، آپ کہتے ہیں اگر مفاہمت، اگر آپ سے کہا جائے کہ جائیں اور خان صاحب سے کہیں کہ مفاہمت کر لیں تو وہ مان جائیں گے؟ میں تو تیار ہوں، اگر میں تو بلکہ کوشش بھی کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے یہ کوئی دروازہ کھلے، اور دونوں طرف سے ابھی تک تو کوئی ایسا دروازہ نہیں کھلا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا ہمیں کوئی نوٹ ملا کہ جی وہ بات کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے، میں یہ تو کہنا چاہوں گا۔ اور یہی حال ادھر تحریک انصاف کا بھی ہے، عمران خان کا تحریک انصاف سے کہہ رہا ہوں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں سے بھی کوئی ایسی چیز پازیٹیو نہیں آئی ابھی تک کہ وہ بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں۔ شروع میں ہم نے دیکھا تھا، آپ ہی کی ٹیلی ویژن چینلز پہ آپ نے دیکھ رہے ہوں گے کہ خان صاحب کے بیانات آتے تھے اور وہ یہ آتے تھے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، اگر بات کرنی ہے تو میں ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، میں حکومت سے بات نہیں کروں گا۔ بٹ آئی تھنک اب وہ معاملہ بھی چینج ہو گیا ہے۔ اب وہ ابھی بھی ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ حکومت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی یہ جو حکومت ہے وہ اس کی یعنی ابھی بھی ہے، وہ کہتے ہیں بات کروں گا تو ان کو جن کے پاس پاور ہے، طاقت کا چشمہ ہے، اور یہ بھی حقیقت بھی ہے کہ پاکستان میں سوری ٹو سے جب بھی کوئی بھی جمہوری حکومت ہو، اصل تو ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ ہے، اور اس لیے کہ وہ کمیٹیڈ ہے، منظم ہے، اسٹینڈ ہوتا ہے ان کا، تو بات انہی سے کرنی چاہیے نا۔ بالکل، اب قربانیاں ہیں، دیکھیں انہوں نے ملک کے لیے جانیں دی ہیں، دے رہے ہیں آلریڈی جانیں، ابھی بھی کے پی میں ادھر افغانستان کے ساتھ جو جھڑپیں چل رہی ہیں، روزانہ کی خبریں آتی ہیں، شہید ہوتے ہیں بچے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک پیج پر آ جائیں، ایک ساتھ چلنا شروع کر دیں نا، تو جو سیاستدانوں کی یا سیاسی جو لڑائی ہے نا، وہ سیاسی جماعتوں سے ٹھیک رہتی ہے۔ عمران خان نے آرمی چیف تو نہیں بننا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ جائیں گے، تو لہٰذا عمران خان کی جنگ یا عمران خان کی لڑائی یا عمران خان کی نظریاتی جو بیٹل ہے وہ سیاسی جماعت کے ساتھ تو اچھی لگتی ہے، پیپلز پارٹی سے ہو جائے، پی ایم ایل این سے ہو جائے۔ یعنی عمران اسماعیل کا بھی یہی کہنا ہے کہ اپنے عمران صاحب کو کہ آپ مفاہمت آپ کو بالآخر کرنی پڑے گی، کرنی چاہیے، اور آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، جس اتنا ہی ہے نا عمران بھائی؟ جی کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، شکریہ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، شکریہ، کرنی چاہیے مفاہمت۔ اور شکریہ عمران بھائی صاحب۔ باقی گفتگو میں آف دی ریکارڈ کرنے کے لیے خود آپ کے پاس حاضر ہوں گا، اور پہلے بھی ہمارا ملاقات رہی ہے، اور آپ کو علم ہے کہ اصل جو سیاستدانوں سے گفتگو آف دی ریکارڈ ہی ہوتی ہے، اس میں کچھ ہمیں اور آپ ان دونوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بیلوی کو اجازت دیجیے۔